وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ایتونی بھی، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ بادشاہ اپنے خواب کی تعبیر اور پھر ایسی اعلیٰ تدبیر سن کر یقیناً متاثر ہوا ہوگا، اور اس نے سوچا ہوگا کہ اتنے ذہین شخص کو جیل میں نہیں بلکہ بادشاہ کا مشیر ہونا چاہیے۔ اس نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے پاس لے آؤ، میں اس سے ملوں اور اس کو آنرز دوں، اس کو عزت دوں، اس کو مرتبہ دوں، اس کو بڑا عہدہ دوں۔ تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ فلما، تو جب جاءہ، آیا اس کے پاس، الرسول، ایلچی یا پیغام لانے والا، قال ارجع، یوسف علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ، الی ربک، اپنے آقا کے پاس یعنی اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ، پھر اس سے پوچھو، ما بال النسوتی، کیا حال ہے عورتوں کا، اللاتی، جنہوں نے، قطعنا، کاٹ لیے تھے، ایدیہن، اپنے ہاتھ۔ وہ اسی پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان، بے شک، ربی، میرا رب، بکیدہن، ان کی چال کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی جلد بازی نہیں کی، کوئی بے چینی ظاہر نہیں کی، ان کا بہت ہی بہترین کردار نظر آ رہا ہے۔ اور اس وقت میں جس میں جیل سے نکلنے کا موقع مل رہا ہے، اگر ہمیں ایسے وقت میں، جو کہ ایک مشکل وقت ہو، جیل سے نکلنے کا موقع ملے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو فوراً جیل سے باہر آ جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس جیل سے نکلنے کا موقع تھا اور اس کے بعد بڑا عہدہ ملنے کی امید بھی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کوئی جلدی نہیں کی، ان میں کوئی بے چینی نظر نہیں آتی۔ بادشاہ سے کہا کہ میں اس طرح سے جیل سے باہر آنا نہیں چاہتا، پہلے پورے معاملے کی چھان بین کی جائے کہ مجھے کس جرم کی سزا میں جیل میں بھیجا گیا تھا۔ اگر مجھ پر کوئی الزام ہے تو تفتیش کی جائے، اور اگر میرا قصور نہیں تو مجھے علی الاعلان بے گناہ اور بری قرار دیا جائے۔ اور باقاعدہ انہوں نے اسی محفل کا ذکر کیا جس میں عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ آپ دیکھیں تو امرأۃ العزیز کا نام یوسف علیہ السلام نہیں لے رہے، کیونکہ اصل مسئلہ تو امرأۃ العزیز کا تھا نا، عزیز مصر کی بیوی کا تھا، لیکن آپ علیہ السلام اس عورت کا نام نہیں لے رہے، کیونکہ اس کا شوہر باعزت آدمی تھا اور وہ کسی کی بھی بدنامی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میری پوزیشن کو کلیئر کیا جائے تبھی میں باہر آؤں گا۔ یوسف علیہ السلام اس داغ کو ہٹانا چاہتے تھے، وہ اس لیے کہ یہ داغ اللہ کا پیغام پہنچانے میں رکاوٹ بن جاتا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی دین کا دامن الزامات، اور وہ بھی سنگین الزامات، سے صاف ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ نے اب یوسف علیہ السلام کو بلایا اور یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا، کہا جب تک کہ میرا کیس نہیں چلایا جائے گا، مجھے عدالت میرا فیصلہ نہیں سنائے گی، اور اگر میرا قصور نہیں ہے، جب تک وہ مجھے بے گناہ اور بری قرار نہیں دے گی، میں باہر نہیں آؤں گا۔ اس آیت میں ایک بہت اہم بات اور بھی پتہ چل رہی ہے۔ جب بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا جواب ملا تھا، وہ ساری تعبیر، وہ ساری تدبیر اور وہ خوشخبری جب بادشاہ نے سنی تھی تو یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی سوال کرے تو اس کا جواب علم کے ساتھ اور سلجھے ہوئے انداز میں ہونا چاہیے، جس سے سوال پوچھنے والے کو دلیل بھی ملے اور تسلی بھی ملے۔ وہ آپ دیکھیے بادشاہ کتنا ریلیکس ہو گیا تھا کہ مجھے بہت ہی بہترین جواب ملا ہے۔ تو جواب میں سیٹسفیکشن کا ہونا شرط ہے۔ کچھ لوگ جواب دے کر لوگوں کو اور کنفیوز کر دیتے ہیں، تو جب بھی جواب دیا جائے وہ علم پر مبنی ہونا چاہیے۔ جو بھی سوال پوچھے اس کو دلیل ملنی چاہیے اور ساتھ تسلی بھی ملنی چاہیے۔
خیر، ہم بات کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا، اور یہ ان کا سیلف کنٹرول تھا، اتنا زیادہ صبر تھا کہ انہوں نے اس چیز کا ویٹ کیا کہ پہلے میرا کیس چلنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ کا کیسا خوبصورت صبر و تحمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں جیل میں اتنی مدت رہتا جتنی مدت یوسف رہے تو قاصد کی بات مان کر اس کے ساتھ جیل سے نکل کر بادشاہ کے پاس فوراً چلا جاتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کہی کہ میں تو فوراً چلا جاتا، یہ یوسف ہی تھے جن میں اتنا صبر تھا، وہ نہیں گئے۔ ایک اور روایت آتی ہے مسند احمد کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ارشاد باری ہے، فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ، پھر ان سے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہوتا تو جلدی سے اس پیشکش کو قبول کر لیتا اور عذر تلاش نہ کرتا۔ تھوڑا سا فرق ہے بخاری کی روایت میں اور مسند احمد کی روایت میں، دونوں میں آپ دیکھیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کی، آپ کے شرف کی، آپ کے حلم اور بردباری کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے جیسا یوسف علیہ السلام کے اندر صبر تھا۔ یہاں جو آخر میں آپ دیکھیے آیت کے یہ بات یوسف علیہ السلام نے کہی، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی چال کو خوب جاننے والا ہے، یعنی ان کی باتوں سے، خفیہ چالوں سے اور حرکتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اب اس کو کھولا جائے، میرے کیس کو سالو کیا جائے۔ قولا، کہا، یعنی بادشاہ نے کہا، ما خطبکن، کیا معاملہ ہے تمہارا، اذ راوتن، جب تم سب نے پھسلانا چاہا تھا، یوسف کو، عن نفسی، ہی اس کے نفس سے، یعنی ضیافت کے دن، وہ پارٹی والے دن جو کچھ ہوا اس میں تم نے یوسف کو پھسلانا چاہا تھا۔ قلنا، کہنے لگی، حاشا للہ، پاکی اللہ کے لیے، ما علمنا، نہیں جانا ہم نے، علیہ، اس پر، من سوء، کسی برائی کو۔ وہ سب عورتیں بول اٹھیں کہ یوسف کی کوئی غلطی نہ تھی، وہ بے قصور تھا، اس وقت جو کچھ بھی ہوا ہماری طرف سے تھا، یوسف کی طرف سے کوئی غلط بات ہم نے محسوس نہیں کی۔ اب ان ساری عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دے دی۔ قولت، کہنے لگی، امرأۃ العزیزی، عزیز کی بیوی، الآن، اب، حصل الحق، واضح ہو گیا حق۔ جب ساری عورتوں نے یہ بات کہی تو عزیز مصر کی بیوی کے پاس اپنا گناہ قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اب حق واضح ہو گیا۔ اور کیا حق واضح ہوا؟ انا، میں نے، راوتہ، پھسلانا چاہا تھا اس کو، عن نفسہ، ہی اس کے نفس سے، وانہ، اور بے شک وہ، لمن الصادقین، البتہ سچوں میں سے ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ نہ تو زبان سے یوسف نے کوئی غلط بیانی کی اور نہ ہی اس کے کردار میں کوئی کھوٹ ہے، وہ سچا ہے۔ اب دیکھیں تو یہ عزیز مصر کی بیوی کی اخلاقی جرأت ہے، اس کا اعتراف حق ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان حق کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اتنی ساری عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دے دی تو اس کے پاس اپنے گناہ کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ تھا ہی نہیں۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا، حصل الحق، حص، روٹ ورڈ حاسواد، اونٹ کا جم کر بیٹھنا، بات کا سامنے آ جانا، تو ابھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اعتراف حق کر لیا، اعتراف گناہ کر لیا۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان حق کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی غلطی اس کے سامنے لاتا ہے،
لیکن بہت کم لوگ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے مثال اکرمہ بن ابو جہل کی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ مکہ سے بھاگ نکلے، نان مسلم تھے اس وقت، کشتی میں بیٹھے، کشتی جب طوفان میں پھنسی تو لوگوں نے کہا کہ اب تو صرف اللہ کو ہی پکارو، اپنے معبودوں کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اکرمہ نے کہا کہ یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ پھر اس وقت انہوں نے ٹھان لی کہ اگر میں اس طوفان سے بچ نکلا تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ایمان لے آؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غلطیاں ہمیں دکھاتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے کہ ہم اس غلطی کو قبول کر لیں اور کہیں کہ جی ہم غلط ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیے تو عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ بہت بڑی جرت دکھا رہی ہے، بہت اخلاقی جرت ہے اس کی کہ اس نے اعتراف حق کیا، اعتراف گناہ کیا۔ اس نے کہا انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، ذالک یہ لیعلم تاکہ وہ جان لے، انی بے شک میں، لم اخنہ میں نے خیانت نہیں کی اس کی، بالغیبی غیبانہ طور پر، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں رہنمائی کرتا، کید الخائنین خیانت کاروں کی چال کو۔ اب یہاں اس آیت کی دو تفسیریں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی تفسیر کے مطابق یہ قول عزیز مصر کی بیوی کا ہے۔ اس نے کہا ذالک یہ اس لیے کہ وہ عزیز جان لے، میرا شوہر جان لے کہ بے شک میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ یعنی اس عورت نے کہا کہ میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے اسے ورگلانا چاہا تھا، لیکن حقیقت میں نے خیانت نہیں کی اور نہ بڑا جرم یعنی بدکاری کی ہے۔ ہاں میں نے اس نوجوان کو مائل کرنا چاہا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا، اس لیے میں اعتراف کرتی ہوں تاکہ میرے شوہر کو ساری بات واضح ہو جائے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کا مکر چلنے نہیں دیتا، یعنی ان کو کامیابی نہیں دیتا۔ دوسری تفسیر کے مطابق یہ قول یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ سب سے بڑا ثبوت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا مل گیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ مجرم نے خود اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ اس اعتراف کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ میری پوزیشن عام لوگوں کی نظروں میں اور عزیز مصر کے سامنے بالکل واضح ہو جائے، تاکہ وہ جان لے کہ بے شک میں نے خیانت نہیں کی ہے، اور اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ان کا فریب چلنے نہیں دیتا، ان کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ تو دونوں ہی تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی کیس ختم ہوا یہ بات یوسف علیہ السلام نے کہی ہو سکتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف گناہ کے بعد یہ بات کہی ہو، واللہ اعلم۔ سبق کیا ملتا ہے اس سے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ بالآخر جیت حق اور اہل حق کی ہی ہوتی ہے، اگرچہ عارضی طور پر اہل حق کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے۔ وما ابرئ اور نہیں میں بریء ذمہ کرتا نفسی اپنے نفس کو۔ ابرئ کا جو لفظ ہے با را حمزہ سے ہے، ہر بری چیز سے نجات دلانا۔ ان النفس بے شک نفس لامارۃ البتہ بہت حکم دینے والا ہے، بالسوء برائی کا، الا مگر ما رحمہ جس پر رحم کرے، ربی میرا رب، ان ربی بے شک میرا رب، غفور الرحیم بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں اس آیت میں بھی دو تفسیریں بیان کی جاتی ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس آیت کے بارے میں دو رائے مفسرین کی ملتی ہیں۔ پہلی تفسیر کے اعتبار سے گزشتہ آیت کو عزیز مصر کی بیوی کا بیان مانا جائے تو اس صورت میں یہ آیت اسی کے کلام کا تسلسل ہے، یعنی اس کی بات ابھی کنٹینیو ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ
حقیقتاً ہدایت پر آ گئی ہو، اور اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بالکل بھی پاک نہیں کہتی، بے شک انسانی نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر یہ کہ جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ تو کچھ مفسرین یہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس نے اعتراف جرم کے بعد توبہ کر لی تھی، اس لیے اعتراف گناہ سے لے کر آیت 53 تک اسی کا ہی بیان ہے۔ اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے اپنے جرم کی علت کو بیان کیا، یعنی جسٹیفیکیشن دی کہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ اسے برائی پر آمادہ کرتا ہے، نفس کی شرارتوں سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے، جیسا کہ یوسف پر کیا۔ خیر کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات عزیز مصر کی بیوی نے کی تھی۔ امام تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے، اور امام ابن کثیر بھی اسی رائے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری تفسیر کے مطابق یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، نفس کا کام ہی یہ ہے کہ برائی کے کاموں پر انسان کو آمادہ کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسان اس برائی پر عمل کرنے سے بچا رہتا ہے۔ تو میرے رب کا رحم و فضل ہے کہ میں برائی سے بچتا رہا، وہ مجھے ہر لمحے بچاتا رہا۔ اگر اللہ نے میری خصوصی حفاظت کا انتظام نہ کیا ہوتا تو مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی تھی۔ میرا رب بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اس لیے اس نے مجھ پر خصوصی رحمت فرمائی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا بہت ہی ہمبل وے ہے، شکر گزاری، عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ جو بھی اہل علم ہوتے ہیں، بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی بیان نہیں کرتے، کبھی اپنی پاکیزگی بیان نہیں کرتے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، جو ہم نے 12ویں پارے کے لاسٹ میں پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے یوسف، اس وقت کو یاد کر جب تو بھی ارادہ کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اس کا ریفرنس الفصل فی الملل والاہواء والنحل لابن حزم الظاہری، اور اس کی جو سند ہے وہ حسن لذاتی ہی ہے۔ اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس آیت کی تلاوت کی تو پھر بتایا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آ گئے تھے، جب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں یہ اس لیے چاہتا تھا کہ میں یہ بتا دوں کہ میں نے غائبانہ طور پر کوئی خیانت نہیں کی۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یوسف وہ وقت یاد کیجئے جب آپ بھی ارادہ کر لیتے، لیکن آپ نے چونکہ اللہ کی برہان دیکھ لی تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پاک نہیں قرار دیتا، بے شک انسانی نفس تو برائی کی طرف ہی آمادہ کرتا ہے۔ تو یہاں سے ایک بہت اہم بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کی فطرت اور ضمیر اگر زندہ ہے تو وہ بہت جلد اپنی ہونے والی غلطی کو مان لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنی غلطی کو مان لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچی توبہ کے بعد کی فیلنگز ہیں، اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ریلیکس کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری میں کچھ ایسے لوگ جو اسلام کے دشمن تھے، مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے جب ان کو حق دکھایا تو یہ اسلام کی طرف آ گئے۔ پھر ان لوگوں نے اسلام کی کیسی خدمت کی۔ ہم سب اب انہیں صحابہ کرام کی حیثیت سے جانتے ہیں، الحمدللہ بہت عزت اور محبت کرتے ہیں۔ تو جب انسان
پلٹ آتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ آپ دیکھیے تو ان کرداروں کے ماضی کو کون دیکھتا ہے؟ ان کرداروں کی بلکہ جو بھی ہائی لائٹڈ زندگی ہے اسلام لانے کے بعد، جس میں انہوں نے اسلام کو بڑی ترقی دی، بڑا سپورٹ کیا، ہم تو وہی پڑھتے ہیں۔ بہت تھوڑا سا ذکر ان کے ماضی کا کیا جاتا ہے، بس پھر اس کے بعد پوری لائف ہسٹری ان کی اچھی باتوں کے حوالے سے ہی بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں تک پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ 7 عِجَافٌ و7 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ 7 شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ
قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم